الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ حضرات، اس دنیا میں جو بڑے بڑے دانا، سیانے، سمجھدار، بڑے حکیم، دانا اور فلاسفر لوگ گزرے ہیں، آج سے کچھ 100 سال پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ زمین کی ہوں، آسمان کی ہوں، نظر آنے والی ہوں، نہ نظر آنے والی ہوں، آبی ہوں، خاکی ہوں، وہ اڑنے والی ہوں، رینگنے والی ہوں، چلنے والی ہوں، ان کا خیال تھا کہ یہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات جو ہیں اگر ان کو گنا جائے تو یہ تقریباً 17,000 یہ بنتی ہے۔ بعد میں جو سائنس نے ترقی کی تو سائنس نے خوردبینی چیزیں بھی دیکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے چیزیں دیکھیں، ویسے دیکھیں تو پتہ چلا کہ 17,000 تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اس زمین اور آسمان کے اندر یہ محض زمین کے اوپر وہ کیڑے جو چلتے ہیں اور جن کے پاؤں 6 پاؤں ہیں، 6 پایا جنہیں کہتے ہیں، ان اکیلوں کی تعداد اور مختلف قسم کی نسلیں وہ 10 لاکھ سے تو زیادہ ان کی نسلیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی انسانوں کے علاوہ دیگر آبی مخلوقات اور دیگر یہ جنگلوں کی مخلوقات اور آسمان اور زمینوں کی مخلوقات کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو مخلوقات کے بارے میں کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، یہ تمام لوگوں نے اٹے سٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ اندازے ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے علاوہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لشکر اور کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے، کسی کے علم میں نہیں۔
کوئی جانتا ہی نہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، بے شک وہ آسمان سے بار بار اتنی مرتبہ آئے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، صرف جانتی ہے اس کی کتنی مخلوق ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم جو کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات ایسی ہیں جو کئی نظر آنے والی ہیں، کو نہ نظر آنے والی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ہمیں معلوم ہے، کچھ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، اس کے علاوہ اور مخلوقات، آسمان، ان کے فرشتے، فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوقات، شیاطین ہیں، یہ جن ہیں، انسان ہیں، یہ سمندر کے اندر رہنے والی لاکھوں تو مچھلی کی قسمیں ہیں، یہ درندوں کی کئی قسمیں ہیں، رینگنے ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ کیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ لوگوں تمہیں نہیں پتا اللہ نے کیا کیا پیدا کیا، تم اس کو گن نہیں سکتے، تمہیں نہیں پتا۔ سوال یہ ہے، اتنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی فضول پیدا کر دی گئی ہیں؟ کئی دفعہ لوگ، کئی پڑھے لکھے ایسے او یار بس ایک کھیڑ تماشا بنے ہیں دنیا۔ یہ کھیڑ تماشا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم دانا ہے، دانا نے بڑی دانائی کے ساتھ زمین اور آسمان کی مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کیں، اور ان کی مختلف قسم کی ڈیوٹیاں لگائیں، اور ان کے مختلف قسم کے کار آئے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کیا کیا مخلوق انسان کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے یہ بات کی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور آسمان اور زمین کا اندر جو کچھ بھی ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس چیز کا خالق ایک اللہ ہے، پیدا کرنے والا، اور اس نے جو پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا اس نے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور میں عقل مند انسان زمین آسمان اور اس کی یہ مخلوقات جو نظر آتی ہیں سب کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ دانا نے، سمجھدار نے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ ہے۔ اللہ نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیے، اور یا اللہ تو نے آج پیدا کر لیا ہے تو کل بھی پیدا کر سکتا ہے، قیامت کے دن بھی تو پیدا کر سکتا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے ضرور بچا کے رکھ۔ اور یہ قرآن مجید نے اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ کہا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ زمین و آسمان کا یہ پیدا کرنا اور اس کے اندر مخلوقات جو کچھ ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، کیا سمجھتے ہو یہ ہم نے کھیڑ تماشا کے بنا؟ یہ تمہارا خیال ہے، بلکہ اللہ نے تو ایک عجیب بات کی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ فرمایا جو زمین آسمان کو دیکھ کے نا، اس کا آنا جانا، باپ تھا، دادا تھا، بیٹے تھے، آگے نئی نسل آگئی، پرانی چلی، یہ دیکھ اوے ہمیں کھیڑ تماشا بنے ہیں، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ فرمایا جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اوے کھیڑ تماشا ہمیں بنے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کافر لوگ ہیں، کافر، ان کو کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اور ہم خیال ہی نہیں کرتے بات کرتے وقت، اور یار کھیڑ تماشا بنے ہیں۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا خیال ہے، اہل ایمان نہیں سمجھتے۔ اہل ایمان کیا سمجھتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔
اللہ نے اس کو حق اور سچ کے ساتھ پیدا کیا، اس کی حقیقت ہے ایک، اور اس کے پیچھے کئی قسم کی حقیقتیں ہیں جو ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا، اس کا کیا کیا فائدہ ہے، کیا کیا مقصد ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے ہمارے مالک نے جو کچھ پیدا کیا وہ دنا ہے۔ دنا کو اس لیے دنا کہتے ہیں کہ اس کے کاموں میں دنائی ہوتی ہے، اگر اس کے کاموں میں نعوذ باللہ بے وقوفی ہو تو دنا کس کام کا؟ پھر ہر کام کے اندر دنائی ہے، اس کے اندر ایک مقصد ہے، وہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں نہ پتہ چل جائے۔ یہ اہل علم جو ہیں وہ سوچنے والے سمجھنے والے، کئی دفعہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اس کا یہ مقصد ہے۔ مثلاً اہل ایمان یہ اور کئی چیزوں کے فائدے تو اللہ نے مثلاً بیان کیے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک نے یہ بات ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ فرمایا یہ جو ستارے ہم نے بنائے تو کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ ہم نے کہا رات کے وقت یہ ساری کی ساری اوپر کالی چادر ہوئی، اگر بتیاں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں جو بلب بل رہے ہیں یہ ستاروں کے، اور یہ ہم نے زینت دی کہ اہل ایمان انسانوں تم گھبرا نہ جاؤ کالی چادر کو دیکھنے، ہم نے بتیاں اوپر لگا دی تمہارے فائدے کے لیے، یہ ہم نے کیا۔ اور اوپر اگر کوئی جاتا ہے شیاطین اس کو مارے جاتے ہیں تاکہ وہ آسمانوں کی طرف جا کے کوئی ایسی بات نہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان ستاروں کے ذریعے انسانوں کو اللہ ہدایت، یہ رستے بھی مقرر انسانوں کو پتہ چلتا ہے۔ جب ہم آئے تھے یہ ستارہ ادھر تھا، اب یہ ایسے کیسے ہو گیا، واپس جاؤ ادھر، یہ ستارہ ادھر ہونا چاہیے۔ یہ ستاروں کے ذریعے بھی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رستے بھی انسان کو دکھاتا ہے کچھ چیزوں کو۔ مثلاً آسمان جو ہے یہ چاند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے بارے میں یہ بات کہی، ہم نے یہ چاند جو پیدا کی لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے اس لیے یہ چاند جو ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے کبھی موٹ، یہ کھیڑ تماشا نہیں، اور یہ تمہارے لیے اس لیے ہے مومنوں تمہیں پتہ چل جائے نیا مہینہ آ گیا ہے، نئے دن آ گیا ہے، اب یہ محرم ہے، اب سفر ہے، ربیع الاول ہے، رمضان ہے، شوال، یہ تمہیں مہینوں کا بھی پتہ چل جائے اور تمہیں پتہ چل جائے اتنے سال کا ہو گیا ہوں اور اتنے سال کا وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ تمہارے لیے ہم نے ایک اس کا فائدہ، یہ اس کے علاوہ بھی جو چاند کے فائدے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے؟ اہل علم سمجھتے ہیں کہ چاند کی چاندنی کے ذریعے فصلیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، یہ بعد میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا، یہ بعد میں سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ یہ سورج کی گرمی اور حدت کی وجہ سے فصلیں جو یہ پکتی ہیں اور اس کی حدت کی وجہ سے جو کئی قسم کی کیلشیم اور کئی قسم کے اس کے اندر سے مواد جو نکلتے ہیں یہ انسان کے لیے اور مخلوقات کے لیے اللہ نے بہتر بنایا۔ آہستہ آہستہ جوں بکرتا گزرتا جائے گا پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں کے اللہ نے کئی فائدے رکھے ہوئے۔ یہ سورج کی حدت کی وجہ سے یہ جو پہاڑوں کی برفی، یہ جو برف ہے اس کا پگھلنا اور پگھل کے وہاں سے ندیاں اور نالے اور دریا اور سمندر اور تمہارے گھروں تک پانی کا پہنچنا، تمہارے کھیتوں تک پہنچنا، نہروں تک پہنچنا، اور وہاں سے آج کل انسان کا بڑے بڑے ڈیم بنانا، ان کے اوپر بجلی اور کارخانے، مشینیں اور گھروں کی روشنیاں، یہ کیا کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں انسان کو کیا پتہ۔ ہاں عقل مند انسان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا کھڑے بھی ان کو اللہ یاد آتا ہے، بیٹھے بھی ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے فضول نہیں پیدا کیا، اس کے پیچھے تیری کوئی حکمت ہے۔ ایک بارش برستی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے برسنے کے ساتھ کئی قسم کے وہ چھپڑ و گندے جو تھے، پانی ایسا کھڑا تھا اللہ نے اوپر سے برسا کے ان کے جراثیموں کو مار دیا، وہ گندوں کو نیا پانی اس میں ڈال دیا۔ بارش کے ذریعے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی ہے یہ پانی زمین کے ذریعے اندر، اور تم عام خشک جگہ پہ ہوتے ہو، نیچے سے تم یہ گڑھا نکال کے ٹوئے کے ذریعے نلکا نکال کے کس ذریعے سے تم پانی نکال لیتے ہو، یہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور سم سم کے تمہارے لیے سٹور ہم کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ ہم تمہارے لیے سٹور کر رہے ہیں۔ یہ بارش تو برستی ہے، یہ زمین کا مکھڑا جو دھو دیتی ہے، یہ پتے درختوں کے جو دو زمین کے اندر ایک قسم کا حسن اور ان کا میک اپ جو بارش کے ذریعے ہم کرتے ہیں، تمہیں کیا کیا معلوم ہے؟ اگر اللہ چاہتا سمندر کا پانی جاؤ جا کے وہاں سے لو، اللہ نے یہ مہربانی فرمائی او مومنو، اور کہاں مثلا پاکستان، یہ ہم
اور کہاں جا کے 1300 کلومیٹر کے سے آ کے پانی کا گلاس تم لے کے آؤ گے؟ یہیں بارش اور یہیں برس اور یہیں وہ بارش کا پانی نیچے سم کے گیا اور نیچے سے تم موٹروں کے ذریعے اور نلکوں کے ذریعے اور یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے مہربانی فرمائی ہے۔ اور یہ بارش کے اندر معمولی طور پہ اللہ کی کوئی چیز ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کڑک اور بجلی جو ہوتی ہے، میں نے یہ بوٹینکی کی ایک کتاب تھی باٹنی کی، میں نے وہ باٹنی یہ تعلیم کے پڑھائی کے درمیان میں حیران ہو گیا کہ میں سمجھتا تھا اس سے صرف دو بادل آپس میں ملتے ہیں ٹکراؤ سے، بس وہ ایک کڑک اور بجلی اور پیدا، بس ہم تو یہی سمجھتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا اللہ کی قسم یہ جو ٹکراؤ کے ساتھ یہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور وہ برستی ہے، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے نائٹروجن کھاد جو ہوتی ہے جو زمین کے لیے اللہ مفت آسمان سے یہ بجلی کی کڑک کے ذریعے زمین پہ پھینکتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کی، یاد رکھے کوئی پہاڑ ہے، کوئی کھائی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی نہر ہے، کوئی سمندر ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی چرندہ ہے، کوئی رینگنے والا، کوئی اڑنے والا، کوئی مکھی ہے، کوئی مچھر اور کیڑی تک بھی اللہ کی قسم اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں ان گنت مقاصد ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ انسانوں کو پتہ چل جائے گا وقت کے لحاظ سے، کچھ پتہ نہیں چلے۔ میں آپ کو عربی ادب کی ایک بات سناتا ہوں۔ عربی ادب میں جب یہ میں ایم اے عربی کر رہا تھا تو ایم اے عربی میں عربی ادب کی کئی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب تھا تاکہ ایک آدمی اس کو کمر کے اندر ایک پھوڑا نکل آیا، وہ پھوڑا جو تھا نا ہوتا یہ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ پھوڑا ہے نا یہ اوپر گردن سے لے کے نیچے جہاں یہ نالا ہم باندھتے ہیں یہ زار بن، اس سے نیچے تک یہ سارے کا سارا اس کا جو تھا نا یہ پھوڑا اس کا بن گیا، اور یہ پھوڑا اتنا بڑا سارا ہو گیا کہ پیچھے سے پھوڑے نے ساری جلد یہ ساری کھا لی، اس کے بعد گوشت سارا کھا گیا، ایسے جس طرح کہ یہ آپس میں ہڈیاں، ایسے ہڈیاں آپس میں صرف نرم، اور اندر سے نظر آتا تھا کہ یہ دل ہے، یہ گردے ہیں، یہ جگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ سارا اتنا بڑا اس کا کم، اور وہ زمین اور وہ لیٹا ہوا تھا چار پائی یا جس جگہ کے بھی اوپر، بس پیٹ کے بل وہ لیٹا ہوا تھا، اور لوگوں اس کا کوئی جو پھوڑا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا کوئی انسان، ایسے اوپر سے کپڑا وہ دل ہے وہ فٹافٹ اس قبر آ کے لوگ گر جاتے تھے۔ یہ بڑا وہ بے بس بیچارہ ہو گیا کہ میں کروں، وہ اپنی سائیڈ بھی بدل نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے بڑے علاج کرائے لیکن وہ پھوڑا بڑھتا ہی گیا، وہ ماس اس کا گوشت کھاتا گیا کھوڑا۔ ایک دن اچانک گلی کے اندر سے آواز آئی کہ پھوڑے پنسیاں دا علاج کرا لو، پرانے تو پرانے پھوڑے کا، اور وہ ایک بندہ تھا سادہ سا، اس نے وہ دعائیں اور رکھی ہوئی تھی مل میں، وہ مرم رکھ کے پیچھے رکھ کے وہ گلی میں سے یہ کہنے لگا یار اس کو بلا لو، وہ گھر والے کہنے لگے اتنے بڑے حکیموں کو دکھایا، سب نے جواب دے یہ گلیوں میں پھرنے والے جو ہیں ان کو کیا پتہ ہے۔ وہ جس طرح ایک مرنے والا انسان جو ہوتا ہے ڈوبنے والا تنکا بھی گزرتا ہے نا تو ٹنکے کو بھی پکڑتا ہے، شاید یہ تنکے کے ذریعے میں بچ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں تمہاری مہربانی ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اوے ہو سکتا ہے مجھے آرام آ جائے، اور اسی کو دکھا لو، ہو سکتا ہے۔ وہ گھر والوں نے کہا چلو، آپس میں کہنے لگے چلو چپ کر آج دکھا لو بھائی دکھا لو۔ وہ جو حکیم صاحب باہر گلی سے اس کو اندر بلایا اور حکیم صاحب کو کہا حکیم صاحب یہ ہمارا مریض ہے، اس کو پیچھے کمر کے اوپر پھوڑا، اتنا بڑا اس کا پھوڑا ہے، تو وہ سارا گوشت کھا گیا، ہڈیاں نظر آتی ہیں اندر سے، آپ نے بھی دیکھ کے ڈر جانا ہے، آپ کو پہلے بتا دیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں کوئی ایسی بات۔ حکیم کہنے لگا کپڑا اٹھاؤ اوپر سے، کیا بات ہے، ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے، کون سا پھوڑا ہے ایسا جسے تم ایسے، اور وہ گلیوں میں عام پھرنے والا تھا۔ وہ اوپر سے جب کپڑا اٹھایا تو حکیم صاحب نے پھوڑے کو ایسے نہیں دیکھا، پھوڑے کو ایسے کر کے دیکھا، اتنا بڑا اس کا وہ جتنا کمر تھی نا ساری کمر کا سارا گوشت اس کا اترا ہوا تھا، جلد اتری ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کے سارے کا سارا پھر حکیم صاحب نے اس کے پھوڑے کو ایک نکر سے نا وہ اس کا تھوڑا سا نا وہ گوشت لے کے ایسے مسل کے دیکھا، کہنے لگا یہ تو پھوڑا ہی نہیں کوئی اتنا خاص،
وہ سارے گھر والے کہنے لگے حکیم صاحب کا دماغ واقعی یہ گلیوں میں پھرنے والے پاگل ہی ہیں. وہ کہنے لگا کیا یہ اس کا تو علاج ہی بڑا آسان ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا پھوڑا ہے, پریشان ہو گئے ہو. اور اس کو بیچارے کو 10-15 سال ہو گئے تھے ایسے زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا, پیٹ کے بل, کمر اس کی اوپر تھی چونکہ پھوڑا تھا. حکیم صاحب نے کہا کہ ایک بندہ مجھے دے, میں اس کو کہوں کہ جا کے وہ دوائی لے کے آئے, لیکن میں اس کو قسم دوں گا وہ دوائی بتائے گا نہیں کیا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. حکیم صاحب نے کہا جاؤ. وہ جا کے بندہ جو تھا نا محنت کر کے وہ چیز دعا جو تھی نا جو اس نے کہا تھا نا وہ چیز لے کے آ گیا. آ کے اس نے لا کے اتنی بڑی دوری کے اندر ان کو کٹ کے وہ کٹ کے اس کی جس طرح ٹیلا بناتے ہیں نا, جس طرح کہ یہ آٹا گوندتے ہیں, اس نے وہ ٹیلا بنا کے سارا وہ اس کے اوپر لے کے اس کے اوپر رکھ کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس نے اس کو تھاپڑ کے نا وہ برابر کر دیا. اتنا بڑا تو پھوڑا تھا. اس نے کہا کہ کسی کو میں نے قسم دی ہے بتانا نہیں. وہ سارے کا سارا اس کو لگا کے نا وہ تقریباً 2 کلو 2 سیر پرانے وٹی ایک, وہ سارا اس کو اوپر لگا کے اوپر اس نے پٹی باندھ دی. کہنے لگا کوئی اس کو بتایا نا میں 15 دن بعد آؤں گا. وہ 10-15 دن بعد آیا تو آ کے اس نے نا وہ پٹی کھولی تو پھوڑا جو اتنا تھا نا وہ اتنا سا رہ گیا. وہ سارا گوشت کے ساتھ گوشت مل گیا اور وہ ٹھیک ایسے تھوڑا رہ گیا. پھر آ کے اس نے دیکھا, اس نے کہا کسی کو بتایا تو نہیں, بتانا نہیں, جاؤ تقریباً تقریباً آدھا کلو جاؤ تم لے آؤ. اور وہ لے کے آیا. حکیم صاحب نے پھر لے آ کے دوری کے اندر کٹ کے ان کو چنگے طریقے سے پھر اس کے اوپر بھر دیا. پھر کہنے لگا میں اب نا 8 دن بعد چکر لگاؤں گا. انہوں نے حکیم صاحب کو جو ٹگا آنا دینا تھا وہ درم دینار کے چھوٹی جو چیز تھی وہ دے دی اس کو. حکیم صاحب 8 دن بعد آئے, وہ کھول کے جب دیکھا تو تھوڑا سا رہ گیا, تھوڑا سا, اتنا سا. حکیم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, اور جاؤ یار میں چھٹاکی ادھی چھٹاکی اور لے کے آ. وہ گیا اور جا کے نا وہ لے کے آ گیا. اس نے پھر وہ کٹ کے اس کے اندر ڈالا. حکیم صاحب کہنے لگے اب میں تمہارا نوکر نہیں, میں نے نہیں اب آنا, اس کو نا 8 دن بعد خود پٹی کھول دینا, یہ دیکھنا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8 دن بعد ایسے ہی انہوں نے کھولا تو بالکل اس کا گوشت جڑ گیا, بالکل اس کی ہر چیز تھی, اور وہ کھڑا ہو کے بیٹھ گیا. اچانک ہی حکیم صاحب ادھر آئے. حکیم صاحب نے پوچھا کیا؟ وہ باتیں کا کھڑا تھا, ٹہل رہا تھا, چل رہا تھا. کہنے لگا حکیم صاحب میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں دے سکتا, مجھے 14-15 اتنے سال ہو گئے, میں چلا ہی نہیں تھا, زمین کے اوپر بیٹھا ہی نہیں تھا کبھی. اللہ نے آج اس قابل بنا دیا. میں آپ نے لگایا کیا تھا, وہ کیا چیز؟ کہنے لگے نہیں بتانی. وہ حکیم صاحب کو بڑا اس نے آخر منا لیا. حکیم صاحب کہنے لگے یہ جو پھوڑا تھا نا, یہ پھوڑے کا علاج یہ تھا کہ وہ کیچوے نہیں ہوتے گنڈوئے, وہ میں نے 2 کلو گنڈوئے منگوائے تھے, وہ کٹ کے ان کا آٹا بنا کے نا وہ اوپر رکھ کے ایسے لگا دی اور پٹی لگا دی. اور پھر اس کے بعد آدھا کلو منگوائے تھے, پھر میں نے تھوڑے سے منگوائے تھے گنڈوئے کیچوے. وہ اس کا تو کیوں, یہ سادہ جو تھا یہ ماس کھانے والا, وہ سارا ماس کے ساتھ ماس ختم ہو گیا. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ کیا کیچوے گنڈوئے, اسی وقت وہ بندہ تھا نا وہ زمین, ان کے اتنے گنڈوئے میرے اوپر لگائے گئے, اور پھر اسی وقت وہ زمین کے اوپر گر کے وہ اس نے اللہ کے سامنے وہ اس نے اپنا سر رکھ دیا اور رونے ہی لگا. اور یہ آیت پڑھنے لگا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یا اللہ زمین و آسمان میں کوئی چونے بے مقصد پہ, اور یہ کہہ ہی رہا کوئی چیز بے مقصد, یا اللہ تو نے نہیں, یا اللہ تو نے نہیں پیدا کی. یا وہ کہنے لگے تو اتنا رونا اور یہ کیوں شروع ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے یاد ہے میں اس لیے رو رہا ہوں. ایک دن میں گاؤں میں سے گزر رہا تھا, تو گاؤں میں سے گزرتے گزرتے نا بارش ہوئی تھی,
تو بارش میں نے دیکھا کہ یہ کیچوے اور گنڈوئے باہر نکلے ہوئے ہیں, کوئی ایسے جا رہا ہے, ایسے ایسے ہے. تو میں نے اس وقت یہ بات میرے منہ سے نکل گئی, یا اللہ ویسے تو بڑا سمجھدار اور سیانا ہے, یہ کیا فضول اور بکواس سی چیز پیدا کی ہے, نہ منہ نہ متھا نہ گال نہ بات. اوہو. اور میں نے رب کو کہا یہ کیا بے مقصد, آج مجھے پتا چلا کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہمیں نہیں پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی چیزوں کے کیا کیا مقصد پیدا کیے ہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے چیزوں, ہم تو اس کو ایسے ہی کہتے ہیں, اور یہ کیا فضول اللہ نے یہ کیا بنایا, یہ کیا ہے. اللہ کی قسم اس کائنات میں ایک ایک چونٹی سے لے کے بڑی بڑی چیز جو ہے ہر ایک کا ایک مقصد ہے. کہنے لگا میں مان گیا یا اللہ تو نے کوئی چیز بے مقصد نہیں, میں ہی غلط تھا, میں نے ہی ایسے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ کیا فضول چیز پیدا کی تو نے. میرا علاج ہی یہ تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ پیچھے یہ انٹرنیشنل ایک رسالہ چلتا ہے, وہ رسالہ چھپتا, اس میں ایک رپورٹ چھپی کہ چائنا میں یہ 90 کی جب یہ دہائی تھی, یعنی 1990 کے بعد 91 92 93 94 95 100 تک, اس دہائی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چائنا کے اندر ایک قسم کا چیزوں کا قحط پڑ گیا. وہ لوگ بڑے پریشان ہو کہ قحط پڑ گیا. کیا ہوا یہ کہ وہ چائنا کے لوگ جو ہیں یہ بڑے شوق سے سانپ کھاتے ہیں. ان لوگوں نے پھڑ کے سانپ لب کے کھیتوں سے باہر ادھر ادھر کے, اور تقریباً سارے سانپ جو تھے نا انہوں نے نا تقریباً انہوں نے سارے کھا لیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, انہوں نے فصلیں بوجیں, بی جب ان کو بی سب ان کا پانی شانی یہ ذرا بڑی ہوئیں, اس کے بعد دیکھا کہ چوہے اتنے چوہے کہ گھروں کے اندر آتے جاتے, نہ انسان سو نہیں سکتا تھا, سوتے ہوئے انسان کے اوپر, اور کھیتوں کے اندر چوہے, اور چوہے جو تھے یہ ساری کی ساری فصلیں وہ چوہے ہی سارے کھا گئے. اتنی پریشانی لگی چائنی حکومت کو کہ یہ کیا ہوا ہے, ان چوہوں کو سانپ کھاتے تھے اور سانپوں کو یہ خود کھا گئے. اللہ کا کرنا ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے انڈیا کے وزیر اعظم کو یہ بات کہی کہ ہمیں کم از کم 50 لاکھ جو ہے نا یہ سانپ چاہیے. انڈیا سے مختلف علاقوں کے ذریعے جو تھے نا سانپ لے کے وہاں انہوں نے اپنے علاقے میں چھوڑے. انہوں نے جا کے سانپوں نے سارے کے سارے جو چوہے تھے نا یہ بلوں کے اندر, یہ سانپ کا کام ہے اپنے بلوں اور کھڈوں کے اندر وہ داخل ہو کے ادھر ادھر, اور سارے کے سارے سانپ جو تقریباً ان سانپوں نے وہ چوہے ختم کر دیے. اللہ کا کرنا ہوا کہ اگلے سال ہی 6 مہینے کے بعد فصل جو تھی نا یہ بالکل سیدھی پیدا ہو. اب ہمیں کیا پتا, ہم تو سانپ کو یہی سمجھتے ہیں. اللہ نے انسان کی روزی کے ساتھ اس کا کیا تعلق جوڑا ہوا ہے. سچ اللہ نے کہا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, فرمایا کھڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں اللہ کی یاد. یا اللہ تو نے کوئی بھی چیز, ایک مکھی مچھر بھی پیدا کیا تو تینے اپنے فضل سے, اس میں کوئی کمال کی بات ہے, اس میں کوئی حکمت کی بات ہے, ہمیں نظر آئے یا ہمیں نہ نظر آئے. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک میڈیکل سائنس کی ایک کتاب پڑھی. اس میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ سانپوں کا ذکر تھا. دنیا میں جتنے بھی عام طور پہ دل کے جو بیماریاں ہیں, بیماریوں میں 2 بڑی بیماریاں ہیں. یہ بات سن لیں, دل کی بیماریوں میں 2 بڑی خون کی بیماریاں ہیں. ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں کہ انسان کا خون جو ہوتا ہے یہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے, اور ایک بیماری ہوتی ہے جس میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی آرٹریز جو شریانوں میں جم جاتا ہے, اور جمنے کے ساتھ انسان کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے وہ سائنس کی کتاب میں پڑھا کہ ساری دنیا میں جتنے بھی سانپ ہیں نا, ان کی 2 ہی قسمیں ہیں. جو زہریلے ہوتے ہیں, جو زہریلے نہیں ہوتے ان کو چھوڑ کے جو زہر والے سانپ, ان کی 2 ہی قسمیں ہیں. کیا؟ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب انسان کو کاٹتا ہے نا, اس سے انسان کا خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ انسان کے ایک رگ سے, انسان کی آنکھ سے, کان سے, ناک سے, منہ سے, اوپر سے, نیچے سے, یہاں تک کہ ایک روں سے اتنا پاری, جس طرح پسینہ باہر آتا ہے,
وہ خون کو پسینہ اس طرح پسینے کی طرح کر دیتا ہے, سارا وجود پھٹ جاتا ہے انسان کا اور انسان مر جاتا ہے. ایک زہر ایسا سانپوں کا ہوتا ہے. اور یہ جو خون کو پتلا کرنے والا نہیں, یہ پتلا کر دیا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہم اس کو سانپ ہی سمجھتے رہے. ساری دنیا میں خون کو یہ سن لیں, ساری دنیا میں خون جو گاڑھا ہو جاتا ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے وہ سانپ کے زہر سے بناتے ہیں دوائی. اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں. ایک سانپوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ انسان کو کاٹتا ہے, کاٹنے کے ساتھ ہی اس کو وہ جب کاٹتا ہے تو اوپر جوں جاتا ہے نا, وہ جدھر جاتا ہے خون اس کا جمتا جاتا ہے, اور خون کے جمنے کے ساتھ اس کا دل بند ہو جاتا ہے. انسان کا منہ اگر کھلا ہے تو کھلا ہی رہ جاتا ہے, وہ بند نہیں کر سکتا, اس لیے کہ خون اسی جگہ جم جاتا ہے. ہاتھ جہاں رکھے وہیں رہ. اور یہ خون کی بیماری جن کو یہ ہو جاتی ہے کہ ان کا خون, یہ کئی بلڈ پریشر تیز کے مریض ہوتے ہیں, آپ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ کئی اور بیماری, کئی اور چیزوں کے علاوہ اس سانپ سے, اس کے زہر سے انسان کو, یہ جن کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اللہ نے اس میں اتنی قیمتی دوائی رکھی ہوئی ہے اس کے زہر میں. ہمارے گجرانوالہ میں ایک کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ بڑی مشہور ہیں. ان میں ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ چڑے کھانے والے لوگ ہیں. باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, چڑے کے تکے بناتے ہیں, چڑے کی اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کا وہ بناتے ہیں, قورمے وغیرہ سارا. یہ باہر سے بھی لوگ چڑے کھانے آتے ہیں. یہ اخبار کے اندر یہ واقعہ آیا تھا کہ ایک یہاں پاکستانی تھا, اس کا ایک دوست تھا, وہ باہر گیا ہوا تھا. وہ باہر سے جب واپس آیا تو وہاں سے ایک انگریز جو تھا, وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا, وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا گجرانوالہ میں. تو اس نے آ کے کہا کہ میں گجرانوالے کی جو یہاں کی جو نیٹو فوڈ ہے, نیٹو یہاں کی جو اصل کھانا ہے نا یہاں کا, وہ جو اصل اوریجنل گجرانوالہ کا میں نے وہ کھانا ہے. باقی کے تو میں نے کھائے ہوئے ہیں کھانے, باہر بھی بڑے کھاتے ہیں, ہوٹلوں میں جاتے ہیں. بڑا پڑھا لکھا وہ امیر آدمی تھا, باہر سے انگریز جو آیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, وہ ٹائم رکھا, یہ اس کو لے کے نا یہ چلے گئے. کہنے لگے جی گجرانوالے کی سب سے مشہور چیز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آج ہم آپ کو کھلائیں گے. وہ اتنا بڑا تھال لے آئے, چڑے پجے ہوئے. یہ چڑے اس کے سامنے رکھے تو اس نے وہ کہنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ کہنے لگے یہ سپیروز, یہ چڑے ہیں چڑے. نے کہا اتنے چڑے آپ کھاتے ہیں, ایسے کھاتے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ چڑوں کو کھا جائیں گے تو مجھے یہ بات بتاؤ, یہ جو ماسکیٹو ہے مچھر, یہ مچھروں کو کون کھائے گا اگر تم نے سارے چڑے کھا دیے؟ نے کہا کیا مقصد؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہاں کے لوگ ان پڑھ آدمی ہیں, ان کو پتہ نہیں اس بات کا. ایک چڑیا اور ایک چڑا جو ہوتا ہے یہ اڑتے اڑتے اور بیٹھتے بیٹھتے ہر دن میں کم از کم 200 سے لے کے 250 یہ مچھر کھاتا ہے. اور وہ مچھر جو انسان کو, خاص کر کے جو موٹے مچھر انسان کو کاٹنے والے ہوتے ہیں, اور ڈینگی جو ہے بیماری یہ پھیلانے والے, اور اس قسم کی کئی بیماری. اور خدا کے بندو, اگر تم نے چڑے ہی سارے کھا جانے ہیں, ان مچھروں کو اور بیماریوں کو پھیلانے سے کون روکے گا؟ یہ سارے کے سارے مچھروں کو کون کھائے گا؟ کہنے لگا مجھے شرم تو بڑی آئی, لیکن مجھے اس وقت خیال آیا کہ یا اللہ, ہم تو چڑے اس لیے سمجھتے نا یہ صرف کھانے کے لیے, مزے کے لیے ہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تو ہمارے کتنے فائدے کے لیے ہیں. کتنی بیماریوں کے جراثیم ہیں یہ جو کھا جاتے ہیں. اڑتے اڑتے جو ہوتا ہے مچھر ہوتا ہے نا, یہ اڑتے اڑتے بھی نا یہ رستے میں سے جاتا جاتا بھی نا 200-250 ہر روز کم از کم, یہ سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ مچھر کھاتا ہے ہر روز. اور یہ مچھر خاص کر کے پلے جو موٹے مچھر ہوتے ہیں جو انسانوں کا خون پیتے ہیں, ایک انسان کی بیماری کو لے کے دوسرے انسان کے اندر داخل کرتے ہیں. اور ان میں خاص کر کے ڈینگی کے جو ہیں, یہ ان تمام کو یہ چڑا جو ہوتا ہے, یہ چڑیا یہ کھاتے. اور تم نے یہ سمجھ لیا. کہنے لگا مجھے پھر یاد آیا جو اللہ نے کہا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. فرمایا زمین آسمان پہ غور کرنے والے, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ چڑے کھانے کے لیے پیدا, وہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی گاڑی ہو, یہ چھوٹی سی چھوٹی بھی گاڑی ہو,
اس گاڑی کے کئی چھوٹے پرزے ہوتے ہیں, بڑے پرزے ہوتے ہیں. ایسے ہی کوئی بے عقل انسان اگر کہہ دے یہ چھوٹے سے پرزے کا کیا مقصد ہے, یہ گاڑی جو اس گاڑی کا جس طرح حصہ ہے, انسانیت کی گاڑی کا بھی ایک حصہ ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مکھی ہو, وہ مچھر ہو, وہ انسان کو فائدہ دے رہا ہے. انسان سمجھتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. سائنسدانوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اڑنے والا جانور کون ہے. یہ سائنس کی کتابیں, جب ہم ظاہر کالج میں میں پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں, تو سائنسدانوں نے لکھا کہ سب سے انسان کی سب سے مفید اور فائدے والا جو جانور انسان کے لیے یہ گدھ ہے. گدھ, یہ گدھ ہے. کیوں؟ جس وقت کوئی بھی شہروں کا جانور ہو, کو گدھا ہو, کو گھوڑا ہو, کو بھینس ہو, کو گائے ہو, یا پالنے والے کتے, جب ان کو پھینکتے ہیں تو کون کھاتا ہے ان کو؟ یہ سمندروں کے کنارے کے اوپر جب مچھلیاں مرتی ہیں, ہر روز 50 لاکھ سے زیادہ مچھلی چھوٹی بڑی یہ مرتی ہے ایک دن میں. اور یہ مرنے کے بعد سمندر کا پانی جو ہوتا ہے یہ ان کو باہر جو ہوتا ہے نا, یہ خشکی پہ پھینک دیتا ہے. اور یہ خشکی کے اوپر جب وہاں پھر دھوپ جب پڑتی ہے, یہ گلنے اور سڑنے سے پہلے گدھیں جو ہوتی ہیں یہ ساری ان کو کھا جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کیا فضول, یہ کیا اللہ نے گدھ پیدا کی ہے, یہ کیا گدھ پیدا کی ہے. یہ سمندروں کے کناروں پہ, یہ بڑے بڑے یہ پہاڑوں کے اندر, وہاں ان کی غاروں میں اگر کوئی جانور کو مر جائے, اس کو اوپر سے خوشبو آتی ہے, اس کو خوشبو لگتی ہے, وہاں پہنچ کے یہ اس کو کھا. اور جو جانور کو مرتا ہے وہ سڑاند پیدا ہوتی ہے, گندگی پیدا ہوتی ہے, تعفن پیدا ہوتا ہے, اس کو اتنا زیادہ مزہ آتا ہے, ایک ایک ریشہ یہ اس کا اٹھا کے یہ کھا جاتا ہے. اگر یہ نہ کھائے, سائنسدان کہتے ہیں اگر یہ نہ کھائے, اگر یہ پڑے رہیں, تو صرف جنگلوں سے اور جس جگہ یہ جانور مرے ہوتے ہیں سمندر کے کناروں سے مچھلیوں جو گل سڑ کے تعفن پیدا, ان کے ذریعے اتنی بیماریاں انسان کے لیے پیدا ہوں, اتنی بیماریاں اور ایسی بیماریاں پیدا ہوں کہ انسان موت مانگے, انسان کو موت نہ ملے. ایسی بیماریاں انسان کے اندر, ایسا لاغر ہو کے انسان مرے کہ انسان وجود کی کوئی چیز ہلا نہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے لیے یہ سینیٹری کا یہ انسپیکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا کر کے انسان کے لیے, انسان کو بیماری نہ لگ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا جانور. اور پھر اس جانور کی ایک اور ہے کہ یہ جانور چلنے والا نہیں, یہ جانور اڑنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اڑ کے زمین کے اوپر دیکھتا رہتا ہے کس جگہ گندگی ہے, کس جگہ گندگی ہے. وہ پہاڑوں میں ہے, سمندروں میں ہے, ادھر جس جگہ ہے بیچارہ اس جگہ جا کے اس کو کھاتا ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی انسان کو کوئی بیماری نہ لگ جائے. اور یہ آہستہ آہستہ سائنس ثابت کر رہی ہے کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا عقل والوں کے لیے جو عقل اور سمجھ اور دانائی والے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہوں گے, ان کو پتہ چلے گا زمین اور سامان کی ایک ایک چیز کے اندر اللہ نے کئی حکمتیں رکھی ہوئی. ہمارے ہاں عام طور پہ ایک چیز جسے ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ مکھی, یہ کہ مکھی دفعہ فلاں ایسے کرتے ہیں, یہ پتہ کس لیے ہے؟ یہ سائنسدانوں نے جو بتایا یہ انسانوں کو بتانے آتی ہے تم نے صحیح صفائی نہیں کی, اس جگہ اندر گندگی پڑی ہوئی ہے. اور یہ رب کا نوکر تمہیں بتانا آتا ہے باجی آپ نے صفائی تو بھائی جان کی ہے لیکن صفائی صحیح طریقے سے نہیں کی, یا تم نے صفائی نہیں صحیح طریقے سے کی, وہاں کو کھانے والی چیز ہے, یا وہاں کو مری ہوئی چیز ہے, یا وہاں کو سڑاند والی چیز ہے, یا وہاں کو پروٹین والی چیز پڑی ہوئی ہے, یا میٹھی چیز پڑی ہوئی ہے, یا کوئی گیلی چیز پڑی ہوئی ہے, صحیح طریقے سے تم نے صفائی نہیں کی. یہ وہاں جو مکھی آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے تمہیں بتانے کے لیے, یہ گویا کہ رب کی طرف سے اس کو الہام ہے کہ جا کے انسانوں کو بتاؤ کہ میں اس لیے, اور تم نے صفائی صحیح طریقے سے نہیں کی, تمہیں بتانے آتی ہے کہ صفائی صحیح نہیں ہوئی. آپ بالکل صحیح طریقے سے جراثیم کچھ ادویہ ڈال کے صاف کر کے صفائی کر لیں, سارا دن مکھی نہیں آئے گی. آپ تھوڑی سی شکر وہاں پھینک دیں, ایک روٹی کا ٹکڑا وہاں پھینک دیں, کھانے پینے والی سالن کی کوئی اسی وقت
اور یہ خود کھانے نہیں آتی، یہ بات سمجھو، یہ کھانے نہیں آتی ہے اور تمہیں بتانے آتی ہے کہ کوئی چیز گر گئی ہے تمہارے ہاتھ سے یا پڑی ہوئی ہے، یا کوئی چیز کھانے والی ایسی ہے جو ننگی پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر تم نے ڈھکن نہیں دیا ہوا اور ڈھکن دے کے تم نے اس کو سنبھالا نہیں ہوا. میں بتانے آئی ہوں تمہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کہ اللہ نے مکھی پیدا کی ہے. یہ مکھیاں جو ہیں یہ بھی اگر پیدا نہ ہوتی، انسان کو گندگی کون بتاتا، کون آ کے بتاتا کہ گھر میں یہ ہے گھر میں وہ. بلکہ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا. یہ چھوٹی سی چیز جسے چیونٹی کہتے ہیں، یہ کیڑیاں جنہیں کہتے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ گھر میں کیوں نظر آتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اللہ کی قسم یہ جا کے آپ دیکھ لیں. آپ کو کھانے والی چیز، کئی ایسے چیز ہوتی ہیں، روٹی کا ٹکڑا گر گیا، بڑا ٹکڑا تو ہم نے پکڑ لیا، چھوٹے ٹکڑے ہم نے پکڑے نہیں. اور تمہارے نوکر ہیں وہ اٹھانے آئے ہیں زمین سے، اور یہ کیڑیاں تمہاری نوکر ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہ ان کو اٹھا کے یہ آ کے لائنوں میں لگ کے بیچاری جو ہیں یہ وہاں سے اٹھا کے اپنی بل میں لے جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں رہنے نہیں دیتی، اٹھا کے لے جاتی ہیں. کیوں؟ یہ مسلمان کا جو بچہ ہے، انسان کا جو بچہ ہے، اس کے ہاتھ سے کھانے پینے والی ایسی کوئی چیز گر گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز آہستہ آہستہ خراب نہ ہو جائے اور خراب ہو کے یہ جراثیم ایسے پیدا ہو جائے اور مسلمان کا بچہ بیمار. اور ایک کیڑی بھی تمہارے لیے لگی ہوئی ہے. اس بات کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی تو چونٹی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوقات جو نظر نہیں آتی ہیں، وہ مائکروسکوپ کے، اور کئی ایسی مخلوقات ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. زمین و آسمان میں ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نبی، پیغمبر، کو فرشتہ، کو جبریل بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا اور اس کا کیا مقصد ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں کوئی بے مقصد پیدا نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ الگ بات ہے. سورج کا ایک مقصد سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ کر رہا ہے. چاند کا ایک مقصد سمجھ آ رہا ہے، یہ ہے. ہوائیں چلتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جراثیموں کو اڑا کے لے جاتی ہیں. یہ مبشرات ہیں، انسان کو خوشخبری سنانے آتی ہیں. اور فکر نہ کرو بارش ہونے والی ہے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہوا کا بھی ایک مقصد ہے، اور گدھے گھوڑے کا ایک مقصد ہے، گدھ کا مقصد ہے، ایک مکھی کا ایک مقصد، ایک ایک چیز کا مقصد ہے. آخر پہ بات یہ ہے، اللہ انسان کو یہ بات کو پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے بندو، اور تم نے دیکھا ہے تمام چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہارا کوئی مقصد نہیں. ہر چیز کا، ایک کیڑی کا بھی ایک مقصد ہے، چونٹی کا بھی ایک، مکھی کا بھی ایک، مچھر کا بھی ایک مقصد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جو مچھر ہے نا، یہ امام ناصر الدین البانی کی کتاب ہے کہ سلسلہ الصحیحہ جو ہے، اس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مچھر ہے، ایک اللہ کا نبی سویا ہوا تھا، اس مچھر نے آ کے صبح کے وقت نا یہ کانوں میں گھوں گھوں جب کی نا تو نبی اٹھ گیا، صبح کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا اس نے. اللہ کے نبی کو اس نے اٹھایا تھا کہ اٹھ کو ٹائم ہو گیا. اور یہ جو صبح کے وقت یہ کوے، یہ جانور، یہ جو چینچاں کرتے ہیں، جو فلاں کرتے ہیں، یہ مرغ جو ہیں یہ اذانیں دیتے ہیں اور تمہیں اٹھانے کے لیے کہ اٹھو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور سو کے زندگی گزار دینی ہے ساری. کیا کچھ جانوروں میں سے، کیا کچھ چیزوں میں سے یہ انسان کے پیچھے نہیں لگے. اور انسان اللہ کا بندہ بن جائے، آ جا اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے چک جا اور سو کے زندگی ساری نہ گزار دے. اور کھیل تماشا نہ سمجھ. اللہ کی زندگی میں یہ اللہ نے جو دی ہوئی ہے یہ ایک دفعہ ملنی ہے، اٹھ کے کچھ کر لے میرے بندے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہم نے فضول پیدا کیا ہے؟ تمہیں ہم نے جو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہر چیز کا ایک مقصد تھا پیدا کرنے کا. تمہارا ایک مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے بندے بنو، ہمارے بندے بن جاؤ،
ہماری بات مانا کرو، ہمارے قانون کے مطابق چلا کرو، ہماری ہدایات کے مطابق اپنی شکل، اپنی عقل، اپنا لباس، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا اٹھنا، اپنا لباس، اپنی شادی، اپنا بیاہ، اپنا مرنا، اپنا جینا، ہر چیز ہمارے حکم کے مطابق کر لو۔ ہمارے بندے پھر ہے، یاد رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ غلام کو کہتے ہیں۔ ایک غلام جب اپنے مالک کی بات ہی نہیں مانتا، غلام کس چیز کا ہے؟ وہ غلام یہ ہے، بندہ یہ ہے کہ اپنے اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بات، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری بندگی اور عبادت میں ساری زندگی گزارو، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارو تو تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ لوگوں، ہر چیز کا بھی ایک مقصد ہے پیدا، اور تمہارا بھی، اور یہ جو عبادت تم کرتے ہو، اور اس عبادت جو تم اللہ کے فضل سے کرتے ہو نا، یہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ قیام کیا، قرآن پڑھا، یہ تلاوت کی، یہ ذکر کیا، یہ صدقہ خیرات کیا، اور اس کے بعد بھی جو نیکیاں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو اس طرف مقصد کی طرف لگایا ہے نا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ جس وقت انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، دھیان سے سن لینا، جس وقت انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھے، کھڑا ہو تو کھڑے، چل پڑے تو چل، جو اللہ کہے اللہ کے حکم دا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کے اندر اثرات پیدا کرتا ہے، نیکیوں کے، یہ حکم ماننے کے اثرات پیدا کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اثرات میں سے ایک اثر پیدا یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر بھی اس بندے کو جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، آگ، جہنم کی آگ اور اس کا آپس میں نیگیٹو تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کو جہنم کی آگ کے اندر بھی پھینک دیا جائے، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکے گی۔ یہ بات سمجھ لو، اس کا بھی ایک، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اس عبادت کا کیا کہ اگر بندے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کئی اہل ایمان جو ہے یہ جہنم کے پل کے اوپر سے جب گزریں گے، جو باریک تلوار سے تیز اور ایک دھاگے سے باریک، بال سے باریک ہے، اہل ایمان کی چونکہ ایمان اور اللہ کی بندگی کر کے یہ اس کی روح کے اندر کیا اثرات پیدا ہوئے کہ جس وقت یہ گزرنے لگا، وہ تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک جو تھا، وہ سارے کا سارا جو پل سرات تھا یہ چوڑا ہو گیا، اس لیے کہ مومن اس کے اندر گر نہ جائے، یہ اثرات پیدا ہو گئے۔ اور دوسرا اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے ساتھ اس کا مثبت تعلق پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں، جنت کے اندر جائے گا، نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا سکے گا، وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ بیویوں کے ساتھ رہنا ہو، وہ دیگر قسم کی جو بھی نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں ایک بات سمجھ، ہمارے سلف صالحین نے یہ بات لکھی ہے، ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی غلامی نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اس بندے کو پکڑ کے اگر جنت کے اندر داخل کر دیں، جنت کا کوئی پھل اس کے گلے سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ جنت کا پانی جو ہے اس کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، کیونکہ جنت کے ساتھ اس کا تعلق منفی ہے۔ نیک اعمال کرنے سے جنت کے ساتھ جو انسان کا مثبت تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں کرے، جنت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اپنے نفس کے بندے نہ بنیں، ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار کے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ خیر و فضل، کرم اور رحمت کرے، اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔